علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد انصر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح پیدا کریں؟ نماز میں بہت سے وسوسے آتے ہیں، اس سے کس طرح نجات حاصل ہو اور خشوع و خضوع کس طرح لے کر آئے؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ اب اگر یہ ہے کہ بندہ نماز، یعنی یہ کہ اس کو روکنے میں کیا کہتے ہیں وہ مایوس ہو گیا ہے، مایوس تو نہیں، یعنی اس سے جو وہ کیا فیل ہو گیا روکنے سے، اب یہ کیا کرتا ہے اس بندے کو الجھا دیتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کئی اس کے طریقے ہیں، یا تو یہ کہ بعض اوقات بندے کو نماز میں جو ہے نا بھولی ہوئی چیزیں یاد آئیں گی، بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا پلان بنا رہا ہوگا نماز میں۔ تو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے، دیکھیں کہ مستحبات جو ہے نا اس پر یہ کرے، جیسے خضوع حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کہ قیام میں سجدہ گاہ کے جہاں پیشانی جمے گی نا وہاں پہ نظر رکھے، رکوع میں قدم کی جو پشت ہے جو بھار ہے اس پہ نظر رکھے، سجدے میں ناک کو دیکھے، تشہد میں جو ہے وہ اپنی گود میں دیکھے۔ تو اس طرح بھی انشاءاللہ الکریم اس کی توجہ جو ہے نا وہ کچھ بہتر رہے گی۔ مزید یہ کہ جیسے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، جماعت میں ہیں، یہ شخص جماعت میں ہے، تو جو قرات کی جا رہی ہے وہ سنیں، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا غور کر لے، یہ مغرب عشاء اور فجر بھی ممکن ہے، یہ غور کر لے کہ امام صاحب نے جو ہے نا کون سی صورت پڑھی تھی، یہ غور کرے سو یاد نہیں ہوگا نا امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور آخری رکعت میں کیا پڑھا تھا دوسری رکعت میں، تو پھر جو ہے نا یہ سمجھ جائے کہ میرا دماغ کہاں تھا۔ جب میں اپنا بچپن کا بتاؤں نا، جب میں چھوٹا تھا تو یوں جماعت سے پڑھتا تھا نماز، تو بعض اوقات جو نا میں یوں پوچھ لیتا تھا بعضوں سے کہ ہاں بھائی امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، وہ آئیں بائیں شائیں کرے نا، بھائی پہلی رکعت میں یہ پڑھا تو دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا۔ تو خیر ہر کوئی یہ نہ کرے، اب میں ذرا کہ میرا بچپنا تھا، تو خیر ہمیں چاہیے کہ بالکل ہم تن گوش رہیں، توجہ رہے۔ اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کہ فیضان نماز جو کتاب ہے نا میرے سنت کی، وہ کتاب پڑھ لی جائے، اور اس میں دیکھیں کہ بزرگوں کے واقعات کیا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے اسلاف تھے وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور بعض کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو، وہ ہر نماز کو وہ اس طرح پڑھتے تھے۔ تو خیر انہی کا حصہ تھا، اللہ کریم ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے ان کے صدقے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Minum hammatan magilta jawatunus anu sawalan ki mistu saat beogar Mr. beog bain khache dosto saat beogar khache beog bain تو تن انو ما جا کئی دوست ساتھ بیوکئی کئی مورو خیال شروع کین ان سے بارہ رہنمائی تھے۔ ان کا نام حماد ہے اور ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، جب ہم دوست بنائیں تو ان میں کن کن خصوصیات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ہاں یہ سوال جو ہے نا یہ بہت زبردست سوال ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جو دیکھا جائے تو سوسائٹی جو ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، دوست بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب دوست اگر اچھا ہوگا نا، دوست اگر نمازی ہوگا تب کیا یہ بھی جو وہ نماز کے لے جائے گا، دوست اگر رمضان میں روزہ رکھتا ہوگا تو یہ بھی رمضان شریف میں روزہ رکھے گا، دوست اگر ذکر و درود کرنے والا ہوگا، درود و سلام پڑھنے والا ہوگا تو یہ بھی درود و سلام پڑھے گا، دوست کی اگر اچھی عادتیں ہوں گی تو اس میں بھی اچھی عادتیں آئیں گی۔ اب اگر خدا نخواستہ دوست اگر برا ہے
تو اب چونکہ وہ جب برا دوست ہے تو یوں پھر بندہ جو نا برائی کی طرف کھنچتا جاتا ہے. اور الصحبت و مؤثرہ کہ صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے، اب چاہے صحبت اچھی ہو یا پھر بری ہو. اگر بندہ عطر کی دکان میں جائے اور یہ ذہن بنائے کہ میرے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے، تو یہ نہ چاہتے ہوئے جب باہر نکلے گا نا تو لوگوں کو خوشبو آئے گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو عطر کی دکان سے آ رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی کوئلے کی کان میں جائے اور یہ سوچ کر جائے اور یہ سوچ کر نکلے گا بس میرے کپڑے کالے نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوئلے کی کان میں گیا ہوں، خیر کچھ بھی کر لے، پتہ چل جائے گا لوگوں کو جیسے وہ نکلے گا کہ بھائی کوئلے کی کان سے نکلے، چونکہ وہ کالک آ ہی جاتی ہے. تو اسی طرح صحبت جو ہے نا وہ اچھی ہو یا بری وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. جب بعض اوقات جو نا شیطان یوں وسوسہ دیتا ہے بعضوں کو کہ نہیں میں بڑا مضبوط ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اگر یہ خیال ہے نا تو اب چونکہ پھر ایسا بندہ کیا کرتا ہے، وہ ہر ایک کو سنتا بھی ہے، ہر ایک کی دوستی بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، تو ایسا بندہ جو بہت جلدی پھر بہک بھی جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے نفس پر بھروسہ نہ رکھیں اور بھروسہ رکھیں اللہ و رسول پر. اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے جو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور فرشتوں پر ایمان ہے. ایمان کا ماننا یہ کہ اللہ ہے، اس کے نبی ہیں، یعنی یقین کرنا. تو خیر بندے کو چاہیے کہ جب بھی دوستی اگر کر رہا ہے تو اس کے اخلاقیات دیکھ لے، اس کے معاملات دیکھ لے، اس کے مسجد میں آنے جانے کے معاملات دیکھ لے، تو یوں پر دیکھ کر دوستی کرے. جب اچھا دوست ہوگا تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی اچھا ہی بنے گا. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے. اگر دوستی کرنی ہے تو دعوت اسلامی سے آپ دوستی کر لیں. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کے تحت جو قافلے سفر کرتے ہیں ان قافلوں میں سفر کیجیے. روزانہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے ان میں آپ شرکت کیجیے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھی صحبت ملے گی اور انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. چونکہ یہاں کیا ہے دعوت اسلامی میں آپ کو اچھی صحبت ملے گی اور اچھی معلومات بھی ملے گی، نیکیوں کی رغبت بھی ملے گی، نیکیوں کی پہچان بھی ملے گی، اور کیا کیا نیک کام ہے وہ بھی پتہ چلیں گے، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کی بھی معلومات ہوگی، گناہوں کی بھی معلومات ہوگی. جب گناہوں کی معلومات ہوگی تبھی بندہ اس سے بچے گا نا. تو یوں گناہوں کا جاننا بھی ضروری ہے. بعض گناہوں کا جاننا فرض ہے کہ جب تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے غیبت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے بچے گا. تو بعض گناہوں کا جاننا فرض ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ باطنی بیماریوں کی معلومات یہ مطالعہ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام عبد الرحان ہے اور میرا سوال ہے، ہمارا کام ہے ٹیلر کا. تو بعض کسٹمر لے کر آتے ہیں کپڑا تو ہم کٹنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس بچ جاتا ہے، تو وہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کپڑا بچا نا مالک کو دے دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ بعض جو ہے نا وہ ایسے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، میں ان کپڑوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل چھوٹے پیس ہوتے ہیں کہ جن کو پھینک دیتے ہیں، تو اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی بندہ درزی کو چاہیے کہ وہ اس مالک کو دے دے. اب وہ اگر دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لے جائے تو ٹھیک ہے. اچھا ایک تو دوسرے کہ کپڑا اتنا بڑا ہے کہ جس کا عرف نہیں ہے پھینکنے کا، اور مالک کو فیل بھی ہوگا، تو وہ کپڑا تو جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا. اگر نہیں دے گا تو یہ خیانت میں آئے گا اور یہ غصب کے حکم میں آئے گا، چوری کے حکم میں آئے گا. تو لہذا وہ کپڑا اس کو دینا پڑے گا. ہاں آپ نے دے دیا، درزی نے جو مالک کو دے دیا اور اس نے جو ہے واپس کر دیا، ٹھیک ہے آپ یہ رکھ لیں، اب کوئی حرج نہیں ہے. مالک کو دینا اس طرح ہے کہ نہیں یہ کہ نہیں دینا، یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ ٹکڑے ہیں، یوں نہیں. مالک کو نہیں دینا اس طرح کہ مالک سمجھ جائے گا بھائی یہ میرے کام کا کپڑا ہے. اب اگر دیتا ہے مالک واپس کرتا ہے تو پھر یوں بچتے، ٹھیک ہے آپ رکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن رضا سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کیا ہو اور اچانک اس کی ناک سے خون نکل آئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر خون اتنا ہے کہ جو ناقے سے وضو توڑنے والا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھا جائے نا خون تازہ ہے یا جمع ہوا ہے. اگر جمع ہوا ہے
تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر چونکہ فریش ہے خون اب یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی اور طرح یہ کہ یعنی وضو توڑنے کے لیے خون کا یہ ہے کہ بہنے کے قابل ہو، یعنی اس میں اتنی طاقت ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ یہ خون اپنی جگہ چھوڑ کر بہہ جائے، تب یہ ناقص وضو ہوگا اور یہ خون ناپاک بھی ہے۔ بنت وسیم یہ سوال کر رہی ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اگر بھول جائیں کہ کچھ رہ گیا ہے، جیسے کلی کی ہے، تو اسی طرح کوئی عضو دھویا ہے، یہ دھلا ہے نہیں دھلا، تو اس طرح سے اگر وسوسے آتے ہوں تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ خیال زندگی میں پہلی بار اگر آیا ہے تو اب جو ہے وہ جس عضو کے بارے میں خیال ہے تو بندہ وہ جیسے یوں سمجھے کہ بھائی میرا سیدھا ہاتھ نہیں دھلا، اب کیا ہے کہ اس کو دھو لے۔ اب یہ ہے کہ یہ خیال بار بار آ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے، چونکہ شیطان کا کام ہے بندے کو الجھانا، ایک اس کا یہ بھی ہتھیار ہے، کبھی اس کو وضو کرنے سے روک نہیں پا رہا، روک نہیں سکتا، تو اب یہ کیا ہے کہ بندے کو اس کو الجھا دے گا، تمہارا یہ وضو نہیں دھلا ہوا، اچھا اگر ہاتھ دھلا ہوئی ہے تو یہ پھر وسوسہ دے گا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ پانی نہیں گزرا، وہ فلاں بال نہیں دھلا ہوا، اچھا پھر وسوسہ دے گا سر کا مساج نہیں ہوا، تو یوں یہ اس کے پاس جو نا بڑے بڑے ہتھیار ہیں اس کے پاس، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ تو خیر یہ ہے کہ اب کیا ہے کہ یہ وسوسہ اگر آئے نا تو بندہ بھی اس کو توجہ نہ دے اور یہ عضو نہ دھوئے، بس چلا جائے نماز پڑھ لے، کیونکہ وسوسہ ہے نا اور یہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یقین اور خیال دونوں میں فرق ہے۔ اب بندے کو یقین ہو کہ میرا کوئی عضو نہیں دھلا اور یہ کہ نہیں یہ وسوسہ ہے اور میں نہیں دھوتا، یہ غلط ہو جائے گا۔ یقین اور خیال میں فرق ہے، جب یقین اور خیال کا مقابلہ ہوگا تو ہم یقین کو ترجیح دیں گے، خیال کو ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ رانا سفیان ہیں اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا کپڑوں پر اگر بلڈ خون لگ جائے تو اس صورت میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب دیکھا جائے گا کہ خون کتنا لگا ہے، اگر درہم کی مقدار لگا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو اب اس کو دھونا فرض ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر درہم کی مقدار لگا ہے تو اب اگر نماز پڑھ لی تو اب جو ہے یہ کپڑا پاک کر کے نماز لوٹانا واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ درہم سے زیادہ لگا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ فرض ادا نہ ہوا۔ البتہ اب یہ ہے کہ وقت کم ہے، یہ سفر میں ہے اور درہم کی مقدار لگ گیا، اور اگر یہ دھونے بیٹھتا ہے یا کچھ کرنے جاتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ لے گا اور بعد میں اس کو دھو کر جب بھی موقع ملے گا منزل پر پہنچ کر یا تو یہ کہ وہ اس کو دھو کر نماز وہ واجب کی نیت سے دوہرا لے گا۔ میرا نام سکندر عباس ہے۔ ایک مثالی استاد میں کن کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ استاد جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو طلباء پر شفقت کرے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھائے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ پڑھائے، یعنی یہ کہ ان کو پڑھائے نہیں بلکہ ان کے سینوں میں علم دین اتار دے، نہ کہ بس یہ دیکھے بھائی اتنا ٹائم ہے بس یہ مجھے کرنا ہے، بس یہ مجھے اپنے کام کر کے نکلنا ہے، یہ نہیں، یہ اپنا یوں سمجھے کہ فرض سمجھے، اس کو اچھا سمجھے، ثواب آخرت سمجھتے ہوئے جو ہے وہ یوں کرے کہ ان کے سینوں میں علم دین اتار دے، تاکہ چونکہ جب استاد جب اچھی تربیت کرے گا اپنے طلباء کی تو یہی جو ہے وہ آگے جو طلباء ہیں یہی آگے جا کے استاد بھی بنیں گے۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، استاد ایک ہے، اس نے پڑھایا 10 طلباء کو پڑھایا، اب ہر طالب العلم استاد نہیں بنتا، ہر طالب العلم رائٹر نہیں بنتا، ہر طالب العلم مسجد کا امام نہیں بنتا۔ اب اسکول میں بھی دیکھ لیں کہ ایک ٹیچر ہے، اس نے جو نا 10 کو پڑھایا، تو ہر فرد ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر فرد انجینئر نہیں بنتا، ہر فرد کاروبار بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کہ جس کا جو ذہن ہوتا ہے اس طرف وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس نے سمجھو ڈرائیونگ سیکھ لی، اب اس نے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے کہ مجھے کہاں جانا، اپنی منزل وہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ اس پہ ایک رسالہ ہے المدینہ العلمیہ کا، کامیاب استاد کون، یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام امان اللہ سکھر سے بات کر رہا ہوں۔ پھر سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز ہے وہ نیند کرنے کے بعد میں پڑھنی چاہیے، یا ایسے بندہ جاگ رہا ہو تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کے لیے یہ ہے کہ عشاء کے فرض نماز جیسے 4 فرض ادا کر لیا، اگرچہ کہ سنتیں نہیں پڑھی، وتر نہیں پڑھے، میں مثال دے رہا ہوں، میں
بس سے 4 فرض پڑھ لیے اور نیند کا ایک بھی اگر جھونکا لگ گیا تب جو ہے وہ تہجد بندہ پڑھ سکتا ہے۔ بنت بلال اتاریہ جڑا والا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا سوال موصول ہوا ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، ورنہ امتی پر جو ہے نا یہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز پڑھنا اس کی فضیلت اس کی بڑی ہے، اور بعض بزرگوں کے بارے میں ملتا ہے موت کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا ما فعل اللہ بک، سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے جو بھی ہمارے نیکیاں تھیں، نیک اعمال تھے، وہ تو رہ گئے، مگر یہ کہ رات میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھنا یہ عمل کام آ گیا اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو لہذا تہجد کی نماز یہ مبارک نماز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور استقامت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں تہجد گزار بنائے۔ یہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا، اس میں الحمدللہ الکریم تہجد کی نماز پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ بندہ سوتا ہے پھر اٹھتا ہے، اب حالانکہ یہ فرض وقت نہیں ہے، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، بندہ اٹھتا ہے، سب سو رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے اور یہ بندہ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ یہ کیسا خوش نصیب ہے۔ اور یہ وقت بھی جو ہے نا پورے سکون والا وقت ہے، اور اس وقت میں اس امت کے لیے جو ہے نا برکت بھی رکھی گئی ہے، اس وقت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اب اس بابرکت وقت میں اگر کوئی 2 رکعت نفل تہجد پڑھے تو کتنی زبردست بات ہے۔ یا دوسرا یہ بھی عرض کر دوں کہ تہجد کے جو ہے نا کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعت اگر ادا کر لے گا تب بھی تہجد ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا تو اس میں کیا ہے وہ تحیۃ الوضو بھی ہو گئی، 2 رکعت تحیۃ الوضو کے بھی ہو گئے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ الحمدللہ الکریم جو ابھی جو رجب شریف گزرا اور شعبان گزرا، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ چونکہ نفل روزوں کی تحریک چلائی جاتی ہے نا، تو رجب اور شعبان کے روزے رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ الکریم بعض مسجدوں میں تہجد کی نماز کی باقاعدہ ترکیب ہوتی ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور جماعت کے ساتھ جو وہ بعض مسجدوں میں تہجد کی جماعت بھی ہوتی ہے الحمدللہ الکریم۔ اب دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے دعوت اسلامی کے تو انشاءاللہ الکریم تہجد کا بھی ذہن ملے گا اور اشراق چاش کا بھی ذہن ملے گا اور اوابین کا بھی ذہن ملے گا۔ باقی میں فرض نمازوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ویسے ہی فرض ہیں۔ تہجد پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے فجر ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جب فجر ملے گی تو اس کی برکت سے ظہر بھی ملے گی، عصر بھی ملے گی، مغرب بھی ملے گی، عشاء بھی ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید مدثر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور درمیان میں کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا تو کیا اس وقت درود پاک پڑھنا ضروری ہے یا تلاوت قرآن پاک کو کنٹینیو رکھا جائے؟ اس میں یہی کہ تلاوت قرآن پاک وہ کنٹینیو رکھے گا، اور تلاوت جب کر لے یا یہ کہ اب کوئی نئی صورت آ گئی، اب اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسری صورت شروع کرنی ہے تو اب جو ہے وہ درود پاک پڑھ لے اور پھر یہ دوسری صورت شروع کر دے۔ نہال انصاری ہے سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کے میں جو اب تلاوت قرآن کے دوران جو سجدے آتے ہیں کیا ان کو ایک ساتھ کرنا ضروری ہے یا جب جب آیت سجدہ آ جائے تو اس وقت ایک کر لیں پھر آگے کنٹینیو رکھیں تلاوت قرآن کو؟ دونوں صورتیں درست ہیں، ایک ایک بھی کر سکتا ہے اور ایک ساتھ جو وہ 14 سجدے بھی کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ادا کر لیا جائے، کیونکہ سجدہ لازم ہے نا، واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز واجب ہو گئی تو کوشش کی جائے کہ اس کے ادا کرنے میں جلدی کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔